ابھی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر. یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی, پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا, تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا. اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے, بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو, تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے, جن میں ہزاروں پیغمبر آئے, 3 کتابیں آئیں, لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا. وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا, اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا. کیا لاڈلی امت تھی جی. صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے, نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکیں. 6 لاکھ کا لشکر ہے, 12 قبائل کا, 50 ہزار کے آلموسٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا قافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل سایہ کرتا تھا ان کے اوپر, چھتری ساتھ چلتی تھی. لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے, بات تو بہت بڑی ہے, منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. سر بات یہ ہے, ابھی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر. یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی, پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا, تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا. اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے, بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو, تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے, جن میں ہزاروں پیغمبر آئے, 3 کتابیں آئیں, لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا. وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل, اور ان کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی. تو یہ من و سلوہ کیا تھا؟ اب ظاہر ریگستان میں ہے, وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی, سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ رات کے وقت شبنم کے قطرے پڑتے تھے اور وہ قطرے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی. آپ جس طرح یہ ہمارے پنجاب میں بھی بوندیاں ملتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جایا کرتے تھے. تو یہ من تھا, کاربوہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی, ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا. اور سلوا جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے سائز کے, وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے. وہ غیبی جھنڈ تھے, ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے, پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے, اور وہ بڑی آسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے. یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہے اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی ان کو, لیکن کی انہوں نے نمک حرامی, جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے. اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو علیہ السلام علیہم السلام. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے, پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھی, ایک پرفیکٹ غذا وہ کھا رہے تھے, جنتی خوراک, چھتری اللہ کی طرف سے. یہ سارے معجزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے؟ اتنے معجزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن 40 دن نہیں یہ لوگ نکال سکے. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو 70,000 سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا, اور وہ پچھلی دفعہ ہم ہلکا سا ذکر اس کا کر چکے ہیں. اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا, ہر قبیلے نے اپنے ریسپیکٹیو لوگوں کو قتل کیا. ایک دن میں پرجنگ ہوئی, 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے. تو اللہ نے کہا ان کی اب توبہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے. ہاں ویسے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ ماں کی مثال اللہ کے لیے بیان نہ کریں. اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا.
اللہ کی کوئی احساسات نہیں ہے کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. من و سلوا کھاؤ، جنتی خوراکاں. سر من دوستو، جنتی خوراک مل رہی ہے، کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی، گھر بیٹھے کھا رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں. ان ایریاز کے لوگ جو ہیں، جہلم کے، گجرات کے، میرپور کے، تو یہ تو ریمیٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو، اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی، اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی. اٹھو، اپنے خیموں سے نکلو، خیمے کے باہر جتنا ہے وہ تمہارا ہے. نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے، نہ پانی دینا پڑنے ہے، نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے، نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں، جنتی خوراک آ رہی غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر. اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. ہم جو کر سکتے تھے کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ غداری کی. سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے. آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا. بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں حدیث ملیں گی کہ صحابہ کرام جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی. آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اپنے دین کے ساتھ غداری کی. تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی.